کیا عورت کی نماز مرد سے مختلف ہے؟ کیا عورت کو سمٹ کر، بازو چپکا کر یا زمین سے لگ کر سجدہ کرنا چاہیے؟ آج ہم اس غلط فہمی کا پردہ چاک کریں گے اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں گے، نہ کہ خود ساختہ فتووں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ نماز ویسے تم پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ سے مخاطب ہے اللہ کے نبی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں کے لیے ہی ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد اس طرح نماز پڑھے جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں اور عورتوں کے لیے فلاں فلاں حکم ہے۔ نہیں، کوئی ایک حدیث اس طرح کی ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ مرد کی نماز اس طرح ہے، عورت کی نماز اس طرح ہے۔ یہ خود ساختہ دین ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جو لوگوں نے اپنے علماء کے فتاووں سے بنایا ہوا دین ہے۔ یہ خود ساختہ دین ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز الگ الگ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے مطابق ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ اس طرح نماز ادا کریں، اے میرے اصحاب آپ اس طرح نماز ادا کریں جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں۔ اگر مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہوتا تو اللہ کے نبی اس دور میں ہی یہ کہہ دیتے اپنی ازواج سے، مسلمانوں کی عورتوں سے، کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں، مردوں کی طرح نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے ہر بات کو مکمل کر کے بتا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آج کے دن مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے آج کے دن۔ جو بھی اللہ کے تعالیٰ نے بتانا تھا، اللہ کے نبی نے بتانا تھا، بتا دیا۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابیات اس طرح ہی نماز پڑھتی تھیں جس طرح اللہ کے نبی سے انہوں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، اللہ کے نبی کے اصحاب کو نماز پڑھتے دیکھا۔ کوئی ان کا مختلف طریقہ نہیں تھا۔ یہ آج کے دور کے وہ زیادہ آگے ہیں پاک و حیا والے، کہ عورت کی حیا ہے کہ وہ جناب اس طرح سمٹ کر نماز پڑھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا۔ ان میں اتنی جسارت آ گئی ہے کہ یہ اتنا بڑا فتویٰ لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے علم میں نہیں یہ بات رہی، عورت کی حیا زیادہ ہے اور عورت چپک کر سجدہ کرے گی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو سجدہ ہے وہی سجدہ ہے جس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے مردوں کو دیا، وہی سجدے کا حکم اللہ کے نبی نے عورتوں کو دیا۔ کوئی الگ حکم نہیں ہے، کوئی الگ حکم عورت کے لیے سجدہ کرنے کا ذخیرہ احادیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ سجدے میں اعتدال رکھو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سجدے میں اعتدال رکھو اور بازو کتوں کی طرح نہ پھیلاؤ۔ جس طرح کتے اپنے بازو نیچے بچھا لیتے ہیں نا، اس طرح نہیں پھیلانے، بازو اٹھا کر رکھنے ہیں، کونی اٹھا کر رکھنی ہے۔ اپنے پیٹ کو اپنے پہلوؤں سے نہیں لگنے دینا، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں پٹوں سے نہیں لگنے دینا، دور رکھنا ہے اپنا پیٹ۔ یہ تعلیم مردوں کے لیے بھی ایک ہی ہے، عورتوں کے لیے بھی ایک ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ عورتوں کو یہ نہیں فرمایا کہ وہ سجدے میں سمٹ جائیں یا سجدے میں ایسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں فلاں کر لیں۔ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی زیادہ جاننے والے تھے کہ عورتوں کی پاک و حیا کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات اتاری، وہ زیادہ جاننے والے تھے آج کے علماء سے، مگر انہوں نے تو یہ حکم نہیں دیا کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے۔ یاد رکھیں، مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہی ہے، نہ رکوع میں فرق ہے، نہ سجدے میں فرق ہے، نہ قعود میں فرق ہے، نہ تشہد میں فرق ہے، نہ قیام میں فرق ہے، کسی چیز میں فرق نہیں ہے۔ ہاں اگر فرق ہے جو سنت سے ملتا ہے وہ فرق ہے تو وہ ہم بتاتے ہیں، وہ سطر ڈھانپنے میں فرق ہے کہ عورت اپنا پورا جسم ڈھانپ کر نماز پڑھے گی اگر وہ کسی غیر محرم کے سامنے نماز ادا کر رہی ہے، جیسے آفس میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، اکیڈمی وغیرہ میں، تو وہ اپنے چہرے سے لے کر اپنے ہاتھوں کی کلائیوں سے لے کر پاؤں کی فنگرز تک، سر کے بال سے لے کر پاؤں کی فنگرز تک پردہ کرے گی، پھر نماز ادا کرے گی۔ اور اگر وہ اپنے گھر میں بند کمرے میں نماز ادا کر رہی، پھر اپنا منہ نہ ڈھانپے، اپنے ہاتھوں کی کلائی نہ ڈھانپے، پاؤں نہ ڈھانپے، ٹھیک ہے چلے گا، نماز ہوگی۔
مگر اگر وہ غیر محرموں کے سامنے نماز ادا کر رہی ہے تو اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ پورا اپنا جسم ڈھانپ کر نماز پڑھے، اور مرد پر یہ نہیں ہے، مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس کو ڈھانپنا لازم ہے مرد پر، پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جو اعمال بتا دیے گئے ہیں آج کے سجدہ اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، یہ سب باطل ہے، منہ کی کھری باتیں ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا لیکچر مفید لگا ہو تو برائے مہربانی اپنی ان بہنوں سے، اپنی ان بیوی سے، اپنی ان ماؤں سے شیئر کریں جو اس طرح سجدہ نہیں کرتی، جو سنت سے ہٹ کر سجدہ کر رہی ہے اور ان کے وہ سجدے کیے ہوئے ضائع و بیکار جا رہے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ چاہے جتنا مرضی نیک عمل کرے وہ رد ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو اگر آج ہم سجدہ کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، نیک عمل ہے، مگر اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے تو وہ رد ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب دیکھیں کون اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے اور کون جہنم سے بچنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو جہنم سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔